ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام نام عبد ورحمۃ الستار ہے، میں انڈیا راجستھان کا رہنے والا ہوں اور اللہ۔ اوکے، ادھر سعودی عرب میں ہوں۔ تو ادھر سے جیسے ہم پیسے بھیجتے ہیں گھر پر، تو جیسے بینک سے بھیجنے پر 17 ریال وہ چارج کاٹتے ہیں، بینک سے، ایکسٹرا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم ادھر دوسرے آدمیوں سے پیسہ لیتے ہیں بھیجنے کے لیے، تو ہم وہ چارج 17 ریال، جیسے کوئی 10,000 یا 20,000 بھیجتا ہے تو اس میں 17 ریال لگتا ہے، لیکن جو چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے 1,000 یا 2,000 انڈیا کا بھیجنے پہ ادھر سے 100 ریال 200 ریال بنتا ہے۔ تو ہم جیسے 100 ریال کا 2,000 بھیجتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ انڈیا کرنسی کے بھاؤ سے تو اس کا 2,200 2,250 بنتا ہے، لیکن ہم اس کو 2,000 بھیجتے ہیں۔ تو 2,000 اس لیے بھیجتے ہیں کہ بھئی وہ بینک چارج میں لے کے جائے گا تو اس کا 17 ریال کٹے گا تو 83 بچے گا، تو 83 کا اس کا 1,800 1800 ہے۔ تو ہم وہ سینٹ چارج بول کے ان سے جیسے 2,250 کا 2,000 دیتے ہیں، 250 ریال 250 روپے انڈیا کا ہمارے کو اس میں جیسے بچتا ہے۔ تو یہ پیسہ جیسے ہم اس سے لے رہے ہیں تو یہ چارج بول کے لے رہے ہیں، تو یہ جیسے صحیح ہے یا غلط ہے، یا کوئی جیسے بیاج کی شکل ہے، تو وہ تھوڑا آپ ہمارے کو بتائیں، کیونکہ میرے کو یہ 2-3 دن سے تھوڑا بہت ایسے الگ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بھئی یہ کام غلط ہے یا بیاج کی طرح ہو جائے گا۔ تو اللہ عالم، میرے کو اس کا علم نہیں ہے، تو آپ تھوڑا اس پہ وضاحت کریں اور میرے کو بتائیں کہ میرے سے پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک، وحدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے یہ سوال جب فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ان سے جدہ دعوت سینٹر میں ہم نے یہ پوچھا تھا۔ یہ ایک کاروبار بہت دنیا میں ہر ملک میں چلتا ہے۔ قانونی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے، میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے اس پہ، کیونکہ خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر پیسے کہیں پر ضائع ہو گئے تو پھر کوئی رسپانسبل نہیں ہے، آپ کے پیسے کی ریکوری ممکن نہیں ہے اگر مال کہیں کھو گیا۔ البتہ اگر بینک میں کہیں کھو جاتا ہے تو پھر بینک کو آپ فالو اپ کر کے اپنے پیسے کو دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں ہنڈی سے جو لوگ بھیجتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ لیگل اور ہے ایک ایسپیکٹ ہے کہ آیا یہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں۔ اگر کوئی پیسہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ اس پیسے کو اپنے ملک میں اتنا ہی پیسہ اس کو دے رہے ہیں، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن پھر یہی بات اگر سعودی عرب کے علماء سے پوچھی گئی، شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، تو شیخ نے فرمایا کہ بینک اپنے چارجز لیتا ہے تاکہ آپ کی امانت سیکیور اور پرامن طریقے سے آپ بھی کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہوں، اور جس تک پیسے پہنچ رہے ہیں وہ بھی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ دونوں طرف سیکیورٹی کے طور پر آپ نے پیسے بھی دیے ہیں اور انہوں نے پیسے لے بھی لیے ہیں، راستے میں جو ٹرانزیکشن ہے یہ پرامن ہے۔ تو اس طرح کی ٹرانزیکشنز کو اگر بینک آپ سے پیسے لیتا ہے تو اس میں یہ ربا کی شکل نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ نے ان کی جو خدمات ہیں اور خطرات سے بچنے کے لیے اپنے مال کی حفاظت کے لیے بینک کا استعمال کیا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں وہ اس طرز پر کرتے ہیں کہ جتنا اماؤنٹ 17 ریال یا 10 ریال جو بھی بینک چارج کرتا ہے وہی اماؤنٹ وہ بھی چارج کرتے ہیں، یا بعض کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ پیسے بڑھا کر دیتے ہیں۔ مثلا بینک میں اگر 100 ریال کی قیمت ہندوستان میں 2,200 روپے ہے تو یہ ہنڈی والے 2,250 یا 2,300 دیتے ہیں۔ یہی بالکل اسی طریقے سے انڈیا کے اندر بھی جب ہم لوگ جاتے ہیں چھٹی، اگر آپ کیش لے کر جاتے ہیں 500 ریال اور وہاں پر کیش کرواتے ہیں تو وہ رقم آپ کو زیادہ ملتی ہے۔ اگر آپ بینک سے لیتے ہیں 500 ریال کیش تو وہ رقم آپ کو کم ملتی ہے۔ تو یہاں جو صاحب جس کے پیسے ہیں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو،
تو مارکیٹ میں جاتا ہے اور کیش کروا کے لے آتا ہے. آیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ یہاں جو خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں یہ ٹرانزیکشن کرتے وقت لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ کسی آزمائش کے شکار نہ ہو جائیں. حکومت کی نظر میں اگر کوئی آتا ہے اس طرح کا کیس تو وہ حوالے کی انلیگل ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، کارروائی ہوتی بھی ہے. تو یہاں میں تو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ پرامن طریقہ جو بینکوں کے ذریعے ہے اس کو استعمال کریں. حالانکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں ہندوستان گیا اور ہندوستان میں جا کر مجھے بڑی عجیب و غریب کیفیت سے میں گزرا ہوں. ہمیں ایک پراپرٹی خریدنی تھی اور پراپرٹی دہلی کے اندر اکثر لوگوں کو پراپرٹی جب آپ خریدتے ہیں نا وہاں پر تو وہاں کیش چاہیے ہوتا ہے. اب ہمارے پاس تو کیش نہیں ہے، کیش ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ ساری زندگی ہم بینکوں میں اپنی رقم کو محفوظ کرتے رہے ہیں، یا یہاں سے جب ہم بیچتے ہیں تو بینکوں کے ذریعے بیچتے ہیں جو بینک ہی میں رہتی ہے. اب وہاں پر کیش کہاں سے لیا جائے؟ تو وہ یہ سارے کے سارے کئی چور دروازے کھولے ہوئے ہیں. اب ان چور دروازوں کی جو لیگل حیثیت ہے وہ تو بہرحال بڑی خطرناک ہے، لیکن کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جائے تو یہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ ہنڈی کے کاروبار کرنے والے ہیں اس میں صرف خدشہ اسی بات کا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پیسے ضائع ہو گئے تو بہت نقصان ہوگا، لیکن اگر پیسے ضائع نہیں ہو رہے ہیں اور یہ امانت کے طور پر، دیانت کے طور پر آپ سے پیسے لے رہے ہیں. بہت سارے حاجی آتے ہیں یہاں ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. اب تو خیر یہ فیشن کم ہو گیا جب سے کارڈز اور سوشل میڈیا بہت زیادہ پھیل گئی ہے، ورنہ پچھلے دنوں میں مجھے یاد آیا، بلکہ انہی چند سالوں میں ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے بحرین میں سیٹلڈ ہیں. تو وہ 1984 یا 85 کی بات ہے، انہوں نے ایک کوئی بہت بڑے تاجر ہیں گھڑیوں کے چاندنی چوک میں، مسلم تاجر، وہ آئے تھے اور ان کو پیسے چاہیے تھے، اور یہ صاحب بھی انڈیا میں تھے، عبد المالک صدیقی صاحب بھی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو مکہ مکرمہ میں پیسے چاہیے تو میں آپ کو دلوا دیتا ہوں. اب مکہ مکرمہ میں یہ تب کی بات ہے، تو انہوں نے کچھ رقم مجھ سے لی یہاں پر، اور وہ رقم انہوں نے بطور امانت کے مجھے وہاں انڈیا میں لوٹا بھی دی. ان صاحب نے، وہ جو گھڑی والے تھے، بڑے مشہور گھڑی والے ہیں چاندنی چوک پر، ان کی بڑے بڑے مشہور ہیں. بہرحال تو آیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو کسی کی اس میں اگر آپ مدد کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خدشہ اسی بات کا ہے کہ آپ کو کہیں نقصان نہ ہو جائیں. تو حوالے کے تعلق سے یا ہنڈی کے تعلق سے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ، اور اسی طریقے سے شیخ دکتور یوسف شبیلی بھی کہہ رہے ہیں کہ العمولہ التي يدفعها العميل للبنك جائزہ فہی عوض عن، یہاں یہ جائز پیسے ہیں جو کہ آپ کو خدمات دے رہے ہیں، آپ کے پیسے کو پرامن طریقے سے ادھر بھیج رہے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سود کی شکل تو تب ہوگی جب آپ اس میں کوئی تلاعب کریں گے، اس کا استعمال کریں گے اور اس کو نہ جانے کس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنے کسٹمرز کو. تو ایسا نہ کریں. اگر امن اور سلامتی کے ساتھ آپ سیکیورٹی میں یہ ساری چیزیں کر پاتے ہیں تو اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ بینکوں کا جو نظام ہے وہ زیادہ سیکیور اور پرامن ہے. البتہ آپ یہ سود کی کوئی شکل مجھے تو معلوم نہیں دیتی کہ یہ کوئی سود کی شکل ہے، اور آپ اپنے ایکسپنسز کور کر رہے ہیں اس میں، انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے.